السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد بانی مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا، عزاداری سید و شہداء میں مشغول ہوں، سب کی حفاظت فرما۔ کل عاشورہ کے جتنے جلوس ہیں راجہ بازار، راولپنڈی، کراچی، ہنکو، کوہاٹ، چنار، کوئٹہ، گلگت بلتستان، جہاں جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں جلوس کے اہتمام ہے، خدایا تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد جناب شاکر انور علی صاحب اور ان کے اہل خانہ حسنین انور علی، محمد اقبال حسین اور جتنے مریض ہیں ہمارے ہمسایوں میں، دوست احباب میں، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، خدا تو علیم و بذات صدور، تمام مریضوں کو صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ خدا ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ ہمارے وقت کی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ سارے حضرات مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام اس آل پر جو لائق درود و سلام ہے۔ سلسلہ گفتگو کی نامی مجلس ہے، از بعثت تا ظہور کے عنوان سے چلی آ رہی ہے۔ ہم نے گزارش کی تھی کہ دین کے 4 اہم رکن ہیں: بعثت، غدیر، کربلا اور ظہور۔ میں نے بعثت کے بارے میں مختصر بلکہ اسباب تلخیص کچھ گزارشات عرض کی، اور ساتھ ہی غدیر کے بارے میں، چونکہ اس عشرے کی یوں مجلس آخری مجلس ہے، کل شام غریبہ لیکن مصائب کی رات ہے کل، تو میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کو تمہید کربلا سناؤں کہ خود کربلا شروع کہاں سے ہوئی۔ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ہم غدیر کو آ کر غدیر میں سمجھیں گے تو سمجھ میں غدیر نہیں آئے گی۔ غدیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں
پیغمبر اسلام کے وہ 23 سالہ زندگی کو خوب مطالعہ کرنا پڑے گا، وہ سمجھیں گے تو غدیر سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح کربلا کو سمجھنے کے لیے اگر ہم 61 ہجری میں جا کر میدان کربلا کو ہی صرف پڑھے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا کربلا ہوئی کیسے، علت کیا تھے، اسباب کیا تھے، وہ جاننا ضروری ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند، ایک کا نام جناب اسحاق ہے جو جناب سارہ کی اولاد سے ہیں، اور ایک کا نام جناب اسماعیل ہیں جو جناب حجرہ کے بطن سے ہے۔ جناب اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں یہ جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے جناب عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے ہیں ان تمام انبیاء کے جو مورث سے اعلیٰ ہیں وہ جناب اسحاق ہیں، اور پاک پیغمبر کا یہ جو سلسلہ نسب ہے یہ جناب اسماعیل سے ملتا ہے۔ جناب اسماعیل کے 12 فرزند جن میں نابت اور قیدار یہ حجاز میں آباد ہوئے۔ حجاز یہ جسے آج کل سعودیہ کہا جاتا ہے، اس کا اپنا نام حجاز تھا، بہرحال حجاز میں آباد ہوئے۔ اور قیدار کی اولاد میں جو سب سے زیادہ شہرت یافتہ تھے وہ جناب عدنان ہیں، جنہوں نے شہرت پائی وہ جناب عدنان تھے، اور پاک پیغمبر کا سلسلہ نسب جناب عدنان سے ملتا ہے۔ 21 پشتیں ہیں جناب رسالت مآب سے جناب عدنان تک۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن مضر بن معد بن عدنان بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم۔ چونکہ کربلا میں ایک طرف بنی ہاشم ہیں، ایک طرف بنی امیہ ہیں، آخر کیا وجہ تھی یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کب سے لڑے آ رہے ہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بنی امیہ برسر اقتدار کیسے اور کب آئے، یہ آج اس مجلس میں کوشش کروں کہ بیان کر سکوں۔ جناب رسالت مآب سے جناب عدنان تک یہ تقریباً 21 پشتیں بنتی ہیں۔ اب ان 21 میں سے قریش کس کا لقب ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی قریشی بھی ہیں ہاشمی بھی ہیں، یہ قریشی کیا چیز ہے اور ہاشمی کیا چیز ہے؟ قریش کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جناب قصی کا لقب ہے، بعض کہتے ہیں کہ جناب نظر بن کنانہ کا لقب ہے، بعض کہتے ہیں فہر کا لقب ہے، تینوں میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ جناب قصی کا لقب ہے۔ قریش کہتے کسے ہیں؟ قریش کے بارے میں بھی 2 قول ہیں۔ قریش تکرش سے ہے، تکرش کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے محنت اور مشقت کر کے کمانا اور اسے کھانا، چونکہ یہ جو نسل عدنان تھی یہ اپنے ہاتھوں سے کمانے کو فخر سمجھتی تھی، اس لیے ان کو قریش کہیں جانے لگا۔ ٹھیک ہے، ایک ہے کہ تکرش کا معنی ایسے ہے اجتماع، چونکہ قصی سے پہلے نسل عدنان مکہ کے پہاڑوں میں پھیل چکی تھی، متفرق ہو چکی تھی، جدا جدا رہتے تھے، تو جناب قصی نے ان سب کو جمع کیا۔ جناب قصی کو مجمع کہا جاتا ہے، اور اس پوری نسل کو کہیں گے قریشیوں کے متفرق ہونے کے بعد صورت اجتماع میں آ گئے۔ بات کلیئر ہے؟ اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ جناب قصی کے فرزند ہے عبد مناف، کہ جن کی
علمی اور اخلاقی شہرت پورے عرب میں مشہور تھی۔ عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم کہ جن کا اصل نام عمر تھا، جناب ہاشم کا اصل نام عمر تھا، اور یہ عرب میں مکہ میں اپنے اخلاق میں اپنی مثال آپ تھے۔ اور ہاشم کے مقابلے میں جو نام استعمال ہوتا ہے بنی ہاشم کے مقابلے میں، وہ ہے بنی امیہ۔ جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس یہ دونوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے، عبد مناف کے دونوں بیٹے ہیں۔ یہ ماں کے بدن سے جڑوا پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اس حالت میں کہ ایک ہی انگلی دوسرے کے پیشانی سے چسپاں تھی۔ طبیب کو بلایا گیا، انگلی جدا کی گئی، الگ کی گئی تو خون نکلا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ یہ خون جو نکلا ہے نا، اب قیامت والے دن تک ان میں لڑائی ہوگی، کیونکہ آتے ساتھ ہی خون نکلا۔ بہرحال یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک غلط ہے اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ یہ ہو گئے جناب ہاشم اور عبد الشمس۔ یہ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، اس میں ایک بیٹا جناب عبداللہ کا بیٹا ہمارے آخری نبی کے بیٹی جناب سیدہ، اس سلسلے کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عبد الشمس کا بیٹا، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا امیہ آپ کا اپنا بیٹا ہے یا نہیں۔ میں نے اس دفعہ چونکہ مجلس پڑھنی تھی تو اس کے لیے تحقیق کی۔ اہل سنت کے جتنے تاریخ کی کتابیں ہیں جو میرے مطالعے میں ہیں، ان کتابوں میں حقیقی بیٹا کہا گیا کہ یہ جو امیہ ہے یہ عبد الشمس کا اپنا ہی بیٹا ہے، لیکن بعض کتابوں میں ہے کہ یہ رومی غلام تھا، اس سے خریدا گیا اور اس سے منہ بولا بیٹا کہا گیا، تو بعد میں بیٹے کے عنوان سے ہی مشہور ہوا۔ بہرحال عبد الشمس کا بیٹا امیہ ہے، امیہ کا بیٹا حرب ہے، حرب کا بیٹا ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے ہیں، یزید ابن ابو سفیان، معاویہ ابن ابو سفیان، پھر معاویہ کا بیٹا یزید ابن معاویہ، پھر یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید۔ یہ جو سلسلہ ہے اسی سلسلے بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ لڑائی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ لڑائی کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ میں قحط آ گیا، گندم ختم ہو گئی، کھانے کی کچھ چیز نہیں تھی، لہٰذا جناب ہاشم گئے شام۔ وہاں آپ نے گندم خریدی، اس کا آٹا بنایا اور اس کی روٹیاں پکوائی۔ ان روٹیوں کو آپ نے اونٹوں پر بار کر کے مکہ لے آئے، اور وہ جو جتنے اونٹ تھے آپ کے پاس ان اونٹوں کو نہر کیا گیا، ان اونٹوں کا شوربہ بنایا گیا ہے، اور یہ جتنی روٹیاں تھیں ان کا چورا بنا کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس شوربے میں ملایا گیا، جس سے عربی میں سرید کہتے ہیں۔ یہ پنجاب کے دوستان اگر یہاں ڈیائی خان کی طرف صحبت جسے کہتے ہیں، صحبت بنائی گئی ہیں۔ تو عربی میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، جو چورا کرے اسے ہاشم کہتے ہیں، لہذا اس دن سے جناب عمر کا نام بن گیا جناب ہاشم کہ چورا کرنے والا۔ تو یہ جو کھانا آپ نے تیار کیا سب کو کھلا دیا، سب پیٹ بھر کے گھر چلے گئے۔ امیہ کے جو جناب ہاشم کے بھتیجے تھے، آپ کتاب میں اٹھا کر دیکھیں، وہ کہ جو جڑوا پیدا ہوئے تھے عبد الشمس اور ہاشم، ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ عبد الشمس کا بیٹا امیہ یہ بھتیجا تھا جناب ہاشم کا، اس میں حسد پائی جاتی تھی۔ جب امیہ کو پتہ چلا کہ جناب ہاشم نے دعوت کی ہے تو امیہ نے بھی اعلان کیا کہ کل دعوت میرے طرف سے ہے، لہذا سارا مکہ جمع ہوا، اس کا کھانا کم پڑ گیا ہے، یہ شرمندہ ہو گیا، لوگوں نے تان و تشنیع کی، لہذا یہ اب اس میں جناب ہاشم کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ جناب ہاشم کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا۔ یہاں سے کربلا کی ابتدا ہے، یہ جناب ہاشم سے لڑنے کے لیے گیا کہ عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ مفاخرہ کیا جاتا تھا، جب 2 گروہ کے آپس میں کوئی بات ہوتی تھی،
کوئی چپکلش ہوتی تھی تو وہ مفاخرہ کرتے تھے. مفاخرہ یہ کہ دو گروہ آپس میں بیٹھ جاتے تھے. ایک گروہ کہتے تھا کہ میرے یہ فضائل ہے, دوسرا کہتا تھا میرے یہ فضائل ہے, یعنی ایک دوسرے پر برتری حاصل کرتے تھے. اور ثالث کو بٹھایا جاتا تھا, وہ فیصلہ کرتا تھا کہ یہ برتر ہے, یہ برتر ہے. اسی طرح یہ امیہ آیا ہاشم, جناب ہاشم سے کہا کہ میرے ساتھ آپ مفاخرہ کریں. جناب ہاشم نے کہا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ مفاخرہ کروں. بہر قریش کے لوگ جمع ہوئے اور جناب ہاشم کو مجبور کیا. جناب ہاشم نے کہا کہ میں 2 شرطوں پر مفاخرہ کروں گا. پہلی شرط یہ ہے کہ جو برتری حاصل کرے گا, جس پر برتری حاصل کرے گا, یعنی جو کم تر ہوگا وہ پھر 50 اونٹ جرمانہ دے گا اور 10 سال کے لیے وہ مکہ چھوڑ کر باہر جائے گا. امیہ نے کہا ٹھیک ہے, مجھے یہ شرط قبول ہے. لہٰذا مفاخرہ ہوا. ایک کاہن کو بلایا گیا, وہ ثالث بنا اور یوں یہ مفاخرہ اختتام کو پہنچا. جناب ہاشم نے برتری حاصل کی. جب جناب ہاشم نے برتری حاصل کی تو امیہ نے 50 اونٹ دیے اور 10 سال کے لیے یہ مکہ سے نکلا, شام آیا. یہ شام میں امیہ کی پہلی انٹری ہے. توجہ ہے, یہ شام میں امیہ کی پہلی انٹری ہے کہ جب جدا وطن ہوئے. پھر امیہ کا بیٹا حرب آتا ہے اور ہاشم کا بیٹا عبد المطلب. ہاشم کا بھائی تھا مطلب. ہاشم اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کا ایک چھوٹا بچہ جس کا نام شیبہ ہے, وہ شیبہ آتے ہیں اپنے چچا کی خدمت میں اور چچا اس بچے کی پرورش کرتے ہیں کہ جو بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا. یعنی مطلب کا غلام, لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے, نام شیبہ تھا, عبد المطلب کے نام سے یہ مشہور ہوا. پھر عبد المطلب کے ساتھ امیہ کا بیٹا حرب یوں لڑنے لگا کہ عبد المطلب کے, توجہ کیجئے گا, عبد المطلب کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا. اس نے تجارت کی تو اس کو نفع حاصل ہوا. امیہ کے بیٹے حرب کو اسے حسد ہوئی, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس یہودی کو قتل کر ڈالا. لوگ ہے چونکہ سید البطحہ جناب عبد المطلب تھے. عبد المطلب گئے, حرب سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ میں نے کچھ نہیں کیا. کہا تو نے کیا ہے؟ قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو. اس نے کہا میں قاتلوں کو تیرے حوالے نہیں کروں گا, میرے ساتھ مفاخرہ کرو. مفاخرہ کیا گیا, ایک اور ثالث کو بنایا گیا. یوں عبد المطلب برتری حاصل کر گئے, وہ پھر ہار گیا. پھر نتیجے میں 100 اونٹ ان کو دینے پڑے اس طرف والوں. یوں پے در پے جب یہ شکست کاتے رہے اور عربی جو فضیلت تھی وہ یہ کھو گئے. اور سب سے زیادہ شکست جو امیہ کو ملی وہ اس دن ملی کہ جب رسالت مآب نے اس دنیا میں قدم رکھا اور آپ نے اعلان نبوت کیا. چونکہ سرکار بھی بنی ہاشم سے تھے اور سب سے زیادہ جو مخالفت کی ہے سرکار کی وہ اسی بنی امیہ نے کی ہے. یہ ایک تاریخ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. توجہ فرمائیں آپ نے, یہاں سے بنی امیہ اور بنی ہاشم میں چپکلے چلتی آ رہی. اب سوال یہ ہے کہ یہ بنی امیہ حکومت پر کیسے آئے؟ ٹھیک ہے, امیہ کو اقتدار کیسے ملا؟ اقتدار یوں ملا کہ نبوت کے 13ویں سال یعنی ہجرت کے 13ویں سال خلیفہ اول کے انتقال سے 4 دن پہلے اسلامی فوج نے شام کا محاصرہ کیا. ٹھیک ہے, اور اس فوج کا جو سربراہ تھا وہ خالد بن ولید تھا. 4 دن بعد خلیفہ اول کا انتقال ہو جاتا ہے, خلیفہ دوم تشریف لاتے ہیں اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ دوم کا جناب یہ خالد بن ولید کے ساتھ اختلافات تھے. تو آتے ساتھ ہی خالد بن ولید کو خلیفہ دوم معزول کرتے ہیں اور فوج کا جو نیا سپہ سالار ہے ابو عبیدہ مقرر ہوتا ہے. جیسے آج پاکستان کا وزیر اعظم اپنا ہے, انڈیا کا وزیر اعظم اپنا ہے, ہر ملک کا اپنا بادشاہ ہے. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں اسلامی ممالک کا بادشاہ ایک ہی ہوتا تھا اور اس بادشاہ کے زمانے میں جو ملک فتح ہوتا تھا وہی بادشاہ, وہی خلیفہ, وہی حاکم اس کا گورنر چنتا تھا. سن 14 ہجری میں رجب میں شام فتح ہوا ابو عبیدہ کے ہاتھوں میں. لہذا اب خلیفہ
جو ہے وہ کون ہے؟ خلیفہ دوم ہیں. تو گورنر کون چنے گا؟ خلیفہ دوم چنے گا. خلیفہ دوم نے سن 14 ہجری رجب میں ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید ابن ابو سفیان کو شام کا گورنر بنایا. یوں سن 14 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت شام پر شروع ہوئی. سن 14 ہجری سے لے کر سن 18 ہجری تک یزید ابن ابو سفیان شام کا گورنر رہا. سن 18 ہجری میں طاعون کی بیماری آتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ ابھی دفن نہیں ہوا تھا کہ ابو سفیان تشریف لاتے ہیں خلیفہ دوم کی خدمت میں کہ اب میرے اس چھوٹے بیٹے کو یعنی معاویہ ابن ابو سفیان کو اپنے بھائی کے جگہ پر مقرر کرو. لہذا خلیفہ دوم نے 18 ہجری میں امیر شام کو شام کا گورنر بنایا اور یہ سن 23 ہجری تک خلیفہ دوم کا زمانہ ہے. اس وقت تک یہ شام کا گورنر رہا. پھر جب خلیفہ سوم آتے ہیں, چونکہ ان کا تعلق بھی امیہ سے تھا, بنی امیہ سے تھا, تو انہوں نے بھی ان کو معزول نہیں کیا, حتیٰ کہ 35 ہجری تک یہ شام کا گورنر رہا. پھر جب میرے مولا علی حیدر کرار کی حکومت شروع ہوتی ہے سن 35 ہجری سے سن 40 ہجری تک, پھر بھی یہ شام کا گورنر رہا 40 ہجری تک. سن 18 سے سن 40 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 22 سال بنتے ہیں. اور 4 سال ان کا بھائی رہا, تو 4 اور 22 کتنے ہیں؟ 26 سال یہ لوگ گورنر رہے شام کے. پھر جب امام علی کی شہادت ہوتی ہے, امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, امام حسن کے ساتھ صلح ہوتی ہے. اب فقط یہ گورنر نہیں بلکہ اب جتنے ممالک اسلامیہ ہیں اس کا ان تمام ممالک کا اب یہ حاکم بن گیا. سن 41 سے سن 60 تک اب یہ پورے ممالک کا یہ حاکم ہے. تو 26 سال یہ گورنر رہے اور 20 سال یہ کیا رہے؟ حاکم. یعنی کل جو شام پر حکومت کی وہ کتنے سال ہیں؟ 46 سال. یعنی واقعہ کربلا جب یہ توجہ کیجئے گا اسی ایک نقطے کے لیے پوری تمہید میں نے عرض کی, جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام کو جاتا ہے, یعنی یہ امام سجاد کا قافلہ جب شام کو جاتا ہے, بنی امیہ کو 46 سال ہو گئے تھے شام میں, اور ان 46 سال میں جتنا یہ کر سکے لوگوں کو اہل بیت کے مخالف بنایا. حتیٰ کہ اس وقت لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جو کربلا میں ہوا ہے, یہ ظلم جو ہوا ہے, یہ قتل ہوئے, یہ کون ہے, کہاں سے, یہی بتایا نا کہ یہ باغی گروہ تھا, خلیفۃ المسلمین کی بغاوت کی گئی تو ہم نے ان کو مار لیا. یہاں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن سید سجاد جب اس دربار میں قدم رکھتے ہیں, وہ دربار کی جو 46 سال سے بنی امیہ کے کنٹرول میں سید سجاد نے جو خطبہ دیا ہے, کتنے منٹ کا ہے؟ علماء کہتے ہیں 40 منٹ کا ہے, علماء کہتے ہیں 45 منٹ کا ہے, علماء کہتے ہیں 46 منٹ کے. 46 منٹ کا خطبہ سجاد کا ہے, اور دوسری طرف 46 سال حکومت ہے. نہیں سمجھے بات؟ دوسری طرف 46 سال حکومت ہے بنی امیہ کی. یہاں 46 منٹ ہے, وہاں 46 سال ہے. بس یہ فرق ہے, خون بنی ہاشم ہے اور خون بنی امیہ میں, جو 46 منٹ سے 46 سال پر پانی پھیرتے اسے سجاد کہتے ہیں. میں بہت تیزی سے آیا, نہیں پتا بات پہنچے نہیں پہنچے. یہاں آ کر امام نے شام فتح کیا, فتح شام, کیونکہ کربلا میں رہ جاتی اگر سجاد نہ ہوتے. کربلا جب ہوئی تو پتہ نہیں تھا کہ کون جیتا کون ہارا. شام میں یزید نے 700 بڑے لوگوں کو بلایا, کیونکہ اصل دن آج ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. 700 بڑے لوگوں کو بلایا, اور ان 700 کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کربلا میں جو قتل ہوا ہے وہ نبی کا نواسہ ہے. اتنا 40 سال میں انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھا گیا. ٹھیک ہے, میں پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تاریخ آپ گوگل پہ سرچ کریں, پورا آپ کے پاس یہ ہسٹری آ جائے گی. جب سید سجاد آئے
دیکھا آج جشن ہے کیونکہ یزید نے اپنے فتح کا اعلان کرنا ہے کہ کربلا میں جو قتل ہوئے باغی گروہ تھا میری مخالفت کی، میں نے قتل کر دیا، لہٰذا میں فاتح بن گیا۔ سید سجاد موجود ہیں، کچھ کرائے کے خریدے ہوئے خطبہ بلائے گئے ہیں اور وہ بیٹھ کے ممبر سے اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا ایو الخاطب اشتریت المرض بسخط الخالق، اے خطیب، اے کرائے کے خریدے ہوئے خطیب، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو لوگوں کو خوش کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے اسے ناراض کر رہا ہے۔ سید سجاد نے معیار بتایا، حسینی خطیب اور یزیدی خطیب میں فرق کیا ہے۔ جو لوگوں کو خوش کرے اس سے ناراض کرے وہ حسینی خطیب نہیں ہے۔ مولانا نے کہا مجھے اجازت ہو میں جا کر ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ کہوں۔ مولا ممبر ہے، کہا سلمان جوادی جس ممبر پہ ہمارا ذکر نہ ہو وہ لکڑیاں ہیں جلا دینے کے قابل ہے، مجھے اجازت ہو۔ یزید ڈر رہا تھا کہ آج ہی فتح کا اعلان ہونا ہے، ایک بار اگر سید سجاد ممبر پر گئے تو ہم جیتی ہوگی جنگ ہار جائیں گے، نہیں جی میں نے اجازت نہیں دینی۔ یزید معاویہ ابن یزید کے جو یزید کا بیٹا تھا کہ جسے معاویہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہا بابا اجازت ہو، یہ 22 سال کا جوان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توبے، کیا کہے گا؟ کہا بیٹا یہ تو جوان ہے، میں ان کے گھر کے بچے سے ڈرتا ہوں۔ کہا بابا تو اپنے بچوں سے نہیں ڈرتا، ان کے بچوں سے کیسے ڈرتا ہے؟ کہا بیٹا ان کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں۔ کہا بابا کیا فرق ہے، کیا مطلب ان کے بچے اور ہیں ہمارے بچے اور ہیں؟ یزید جتنا بھی بڑا پلید تھا بہت بڑا جملہ کہہ دیا، کہا بیٹا ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ہم انہیں گٹھی میں شہد پلاتے ہیں، مگر انہم من اہل بیت النبوہ ذق العلم زکن زکا، ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں انہیں گٹھی میں علم پلاتی ہے۔ بیٹا یہ ایک بار آیا تو جنگ ہار جائیں گے، نہیں جی۔ بہت لوگوں نے اصرار کیا کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 22 سال کا، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی یزید کے سامنے بولنے کی، یہ کیسا قیدی ہے جو اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا ہے۔ بہرحال اجازت ملی، میرے مولا آئے اور کس منطق سے آپ نے خطبہ کہا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ہم کون ہیں، آہستہ آہستہ اپنی طرف لائے۔ اب میں وہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماعة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا نبي المختار محمد، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد الله الغالب۔ ایھا الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انباته بحسبي والنسبي۔ ایھا الناس انا ابن مکہ ومنا انا ابن زمزم وصفا، انا ابن خیر من انتظر وارتضى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن من صلى بملائكة السماء، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب خراتيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بالسيفين وطعن بالرمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر والحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ونور المجاهدين وامير المؤمنين وامام المتقين ويعصوب
المؤمنین ویاسوف الدین وقائد الغر المہاجرین وقاتل المارقین والناکسین والقاسطین والمنافقین والمشرکین. میں اس علی کا بیٹا ہوں سمیع سخی بہی بہر ذکی ابتہی رضی مقدام حوام صابر صوام محقب توام لیس الحجاز وقبش العراق مکی مدنی اوہری شجری خیبری سید من الوہاب سید المشعرین وابو سبتین ذاک جدی علی ابی طالب. میرے مولا نے فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں جو فاتح خیبر ہے جو ساقی کوثر ہے. توجہ کیجئے گا, جو فاتح خیبر ہے جو ساقی کوثر ہے, وہ علی کے جو جوہر میں جائے تو یہ قصیدہ اٹھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو خندق میں جائے تو یہ قصیدہ اٹھے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقل. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو خیبر میں جائے تو یہ قصیدہ اٹھے لوتین رایتا غدا رجلا قرارا اہل فرار. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو خدا کا ولی ہے, رسول کا وصی ہے, بطول کا پتی ہے, مظہر چلی ہے, جس کی محبت پورے صراط ہے, جس کی محبت حلالی اور حرامی کی پہچان ہے, جس کی کرسی قبر میں لگتی ہے, جو پورے صراط پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرے گا ھذا لی و ھذا لک, ھذا لی و ھذا لک. جہنم یہ تیرا ہے, یہ میرا, یہ تیرا, یہ میرا. جب یہ خطبہ بھی ختم نہیں ہوا تھا, یزید نے مؤذن سے کہا اذان کہو. یہ اذان نماز کے لیے نہ تھی, خطبے کو روکنے کے لیے تھی. مولا نے جو مؤذن اذان دے رہا ہے وہ خطبے کو روکنے کے لیے تھی. تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے, ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے, نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی بات ہے, یہ دیا وہ ہے جو فقط دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگے در شاہ پہ مرتے رہیے, یہ وہ در ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. خون کے اس قدر توحید, خون امرا کا اس قدر توحید پرست, قطرگاہوں میں یہ صدیوں سے عذاب دیتا ہے. بوکلا ہر تیرے خطبوں کے سبب کی سجا, ورنہ کافر بھی کبھی حکم عذاب دیتا ہے. کافر بھی کبھی حکم عذاب دیتا ہے. جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر, مولا نے فرمایا جل جلالہ ربی. جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, مولا نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, میرے مولا نے مؤذن سے کہا اے مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ ایک منٹ رک جا. رکا, یزید کو مخاطب کیا, اے یزید یہ بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد پہ. اگر تو کہتا ہے کہ یہ میں تیرا نانا ہے میرا نانا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. اگر یہ تو کہتا ہے کہ یہ تیرا نانا ہے تو یہ بتا اسی لیے تو سجاد ادھر آیا کہ تیرا ہی دربار, وہ دربار جو 46 سال سے تیرے قبضے میں ہے, تیرا ہی مؤذن, تیرا ہی لاؤڈ اسپیکر, تیرے ہی مؤذن سے میں نے محمد رسول اللہ کہوا کر تیرے ہی دربار میں اپنے بابا کے فتح کا اعلان کر دیا کہ یا جس اذان کو تو ختم کرنا چاہ رہا تھا تجھ سے ہی وہ اذان کہلوایا. اس 46 منٹ میں سید سجاد نے 40 سال کو مٹھا دیا ہے. اور یہی کسی نے جب سوال کیا میرے مولا سجاد سے کہ آپ جیتے یا ہارے, مولا نے فرمایا مسجد میں جاؤ,
اگر اللہ اکبر نہیں تو ہم ہار گئے ہیں تو ہم جیت گئے. ایک طرف پیاسے ہوں، ایک طرف پانی پینے والے ہوں. فطرت کہتی ہے جو پیاسے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، جو پی رہے ہوتے ہیں وہ زندہ بچ جاتے ہیں. کربلا نے اس فطرت کو تبدیل کر دیا. جو پی رہے تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ. وہ زندہ رہ کر مرتبہ ہے، یہ مر کر زندہ باد. شب عاشورہ میں کون کون سی مصیبت عاشق، بس اتنا ہی کہوں کہ آج شب عاشور ہے، آج غربت کی رات ہے، آج مظلومیت کی رات ہے، آج پیاس کی رات ہے. کل اس وقت تک زہرا کا بھرا گھر لوٹ چکا. شب عاشورہ یعنی شہیدوں کی رات، شب عاشورہ یعنی اکبر کی رات، شب عاشورہ یعنی اصغر کی رات، شب عاشورہ یعنی عباس کی رات، شب عاشورہ یعنی حسین کی رات، شب عاشورہ یعنی قاسم کی رات. جو سید بیٹھے ہو، شب عاشورہ یعنی زینب کی چادر کی رات. آج بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ ہے، آج بیٹے اپنے ماؤں کے ساتھ ہے، آج اکبر کا سینہ سالم ہے، آج قاسم کا بدن سالم ہے، آج عباس کے دونوں شانے باقی ہے، آج حسین کا بدن نازنین سالم ہے، آج زینب کی چادر باقی ہے، زینب کا سر سالم ہے. جو چھوٹی اولاد والے ہوں، آج سکینہ کے کان زخمی نہیں، آج سکینہ کی دل باقی ہے. لیکن کل اس وقت اکبر کی سینے میں برچی لگی ہوگی، قاسم کا لاشا پامال کیا جا چکا ہوگا، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہوگا، عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوگے، زینب کے سر پر چادر نہیں ہوگی، سکینہ کے کانوں سے خون آ رہا ہوگا. تھکرنار میں اللہ آج رونے کی رات، آج مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج شب عاشورہ. میرے مولا نکلے عالم غربت میں، مولا نکلے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے شہد کے مکھیوں کے بناہٹ کی آوازیں ہو. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع ہے، کوئی قول. حسین نکلے میدان کی طرف، یا پیچھے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے. نافع ابن ہلال، مولا نے پوچھا اے نافع کیوں آ رہے ہو؟ مولا چاروں طرف فوج ہے، تیری حفاظت کے لیے آ رہا ہوں. اچھا مولا آپ کیوں جا رہے ہو؟ نافع کل جنگ ہونی ہے، میں مقامات دیکھنے جا رہا. میں کہوں گا حسین مکمل جملہ بتا نہ سکے. نافع کل یہی مقام ہوگا جہاں اکبر کو برچی لگے گی. نافع کل یہ وہ جگہ ہوگی جہاں قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑیں گے. نافع یہ وہ جگہ ہوگا جہاں ہوگی جہاں عباس کے دونوں بازو قلم ہوں گے. نافع یہ وہ جگہ ہوگی جہاں 70 قدم کے فاصلے پر زینب میرے سینے پہ شمع کو سوار ہو گے گا. اللہ اکبر. تھکنا نہیں ہے، میں نے مسائل پڑھنے ہیں. یوں تو حسین نے بہت لاشیں اٹھائے،
لیکن 4 لاشیں ہیں جس پر حسین کا گریہ نہ اٹھا. ایک قاسم کا لاشا، ایک عباس کا لاشا، ایک جناب اصغر کا لاشا، ایک شبیہ پیغمبر کا لاشا. شبیہ پیغمبر میں نے پڑھنا ہے جناب علی اکبر کے وسائل. یہ وہ لاشا ہے کہ جس پہ غریب کے آنسو نہ رکے. عزادارو، ہر سپاہی آتا رہا، جنگ کی اجازت لیتا رہا. حسین نے دیر لگائی، عباس نے اجازت مانگی، حسین نے دیر لگائی. قاسم نے اجازت مانگی، حسین نے دیر لگائی. اور محمد نے اجازت مانگی، حسین نے دیر لگائی. لیکن جب اکبر آئے، حسین نے دیر نہیں لگائی. ہاں یہ ہے کہ عباس کو زبان سے کہا عباس چلے جاؤ، قاسم کو زبان سے کہا قاسم چلے جاؤ، اور محمد کو زبان سے کہا چلے جاؤ. لیکن اکبر کو زبان سے نہیں کہا. غریب نے ایک ایسا کام کیا کہ اکبر سمجھ گئے کہ مجھے بابا نے اجازت دی ہے. نظر الیہ نظر آئے سے منہ، غریب نے ایسی نگاہ کی سر سے لے کر پیر تک جیسے ایک باغبان اپنے اجڑے باغ کو لیتا ہے. اکبر سمجھ گئے مجھے بابا نے اجازت دی ہے. عزادارو، میرے مولا نے کہا اکبر اپنے پھوپھیوں سے الوداع کرو. عزادارو، اکبر آئے، اندر خیام ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں رو کر یہ دیکھ رہا ہوں، عجیب منظر ہے. میں نے عباس کو بھی خیموں سے نکلتے دیکھا ہے، میں نے قاسم کو بھی خیموں سے نکلتے دیکھا ہے، میں نے اور محمد کو بھی خیموں سے نکلتے دیکھا ہے. لیکن اکبر کا نکلنا تمام سپاہیوں سے جدا تھا. خیمے کا برقع اڑتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اڑتا ہے پھر گر جاتا ہے. میں نے قریب جا کر دیکھا، عجیب منظر ہے. اکبر باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بیوی قدم میں گر جاتی ہے، کوئی اماں کا دامن پکڑتی ہے. اکبر نہ جانا، تیرے بعد بابا کرا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوائے غمِ بیر کے کوئی غم. قبلہ یار شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے، قبلہ یار شاہ صاحب کہ کربلا میں جب بھی کوئی سپاہی گیا، جب نکلا تو گریہ نہیں ہوا. لاشا آتا تھا تب ماتم تھا. لیکن کربلا میں 2 ایسے مظلوم ہیں، خیموں سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. ایک زہرا کا لال حسین، ایک لیلا کا لال اکبر. اللہ اکبر. تھکنا نہیں ہے، میں نے 2 منزلیں پڑھنی ہیں جو سن سکتے ہیں. عزاداروں، ہر بیوی اپنے انداز میں الوداع کر رہی ہے، لیکن یہ گھوڑا کچھ قدم چلا رکا. اکبر نے کہا اے میری سواری چڑھ کیوں نہیں؟ بے زبان جانور تھا. اپنی گردن چکائی، کیا دیکھا 4 سال کی بچی ہے. رو کر کہتے بھائیا تجھے بابا بھی بلا رہے ہیں، تجھے لشکر بھی للکار رہا ہے، تیرے پاس وقت کوئی نہیں. اے بھائیا، پھوپھیوں کے قد دراز سے کسی نے آپ کے ریش کے بھروسے لیے، کسی نے آپ کے پیشانی کے بھروسے لیے، کسی نے آپ کے رخساروں کے بھروسے لیے. بھائیا جاتے جاتے بہن پر ایک منت کر کے جانا. بہن کون سی منت؟ اے بھائیا اپنے پیر ذرا رکابوں سے باہر نکالو. میں محمد کے قدم سمجھ کر چوموں، میں شام تک کہتی رہوں گی اور میں اکبر کے قدم چومے. اللہ اکبر. جس کا سینہ نہیں ٹوٹا جوانوں آپ سینوں پر عبادت کرو. گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، پیچھے سے ضعیف باپ کہتے محلن محلن یا بنیا. اکبر ذرا آہستہ آہستہ تلوت. آیت اللہ جعفر شستری کے جملے ہیں، وہ کہتے کربلا میں 3 ایسے موقع آئے
کہ قریب تھا کہ حسین مر جاتا. حسین کے لیے زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا. پہلا مرحلہ جب اکبر خیموں سے نکل رہے تھے. دوسرا مرحلہ جب اکبر لڑتے لڑتے پانی مانگنے آئے. تیسرا مرحلہ جب اکبر زینے ذوالجنا سے زمین پر آئے. جن کے جوان بیٹے ہیں ان کے لیے جملہ ہے. اکبر زخموں سے چور چور واپس آئے. یا ابتا العطش قد قتلنی والسقل الحدید اجهدنی. اے بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے. بابا ہو سکتے ایک گھونٹ پانی پلاؤ. غریب نے اپنی انگوٹھی نکالی، اکبر کے زبان پہ رکھی. اکبر جا، تھوڑی دیر بعد تجھے نانا رسول کوثر سے سیراب کریں گے. اب جو میرے طرف دیکھ سکتے ہو وہ دیکھو. عزاداروں یہ منظر اکبر کی ماں خیموں سے دیکھ رہی تھی. یہ منظر اکبر ہر ماں کو اپنا جوان بڑا عزیز ہوتا ہے. اکبر کی ماں گئی ایک مشکی سے کو اٹھایا، مشکی سے کو الٹنا شروع کیا. کاش ایک گھونٹ پانی ہو جو میں اصغر کو پلا سکوں. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کہیں مار رہ کے دیکھا. شاید چند قطرے مل جائے میں اکبر کو پلا سکوں. میں آپ کے امتحان نہیں لینا چاہتا، ایک اور جملہ پڑھوں گا. اکبر آئے لڑتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ اکبر زینے ذوالجنا پر سنبھل نہ سکے. ایک ظالم نے ایسی ضرب لگائی کہ اکبر کا سر شگافتہ ہوا. سر کا خون اکبر کی آنکھوں میں آیا. اکبر کی آنکھیں ہوئی بند. اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ ذوالجنا کی گردن میں ڈالے. اکبر کے گمان میں تھا یہ گھوڑا میرے بابا کے پاس چلا جائے گا، لیکن گھوڑے نے فوری اشتیاق کرے ہو گیا. عزاداروں جس کے ہاتھ پتھر ہے وہ پتھر مارتا ہے، جس کے ہاتھ نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے ہاتھ تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے. فقطعوا بسیوفہم اربا اربا. انسان نے وہ اکبر کو مچھلی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اکبر نے کہا السلام علیکہ یا بابا. اکبر کا آخری سلام. جناب سکینہ سے روایت ہے، آپ تھک گئے میں مسائل چھوڑ رہا ہوں، 2 جملے میں نے پڑھنے، تھکنا نہیں نیاز حسین. عزاداروں جناب سکینہ روایت کرتی ہیں، 1 منٹ رک جائے. جناب سکینہ روایت کرتی ہیں کہ یہ آواز جب خیموں تک آئی میرے بابا کی بینائی چلی گئی. میرے بابا کی بینائی چلی گئی. میرے بابا کو خیموں کا دروازہ نہیں مل رہا. کبھی خیمے کے اس پردے پر گرتے ہیں، کبھی خیمے کے اس پردے پر گرتے ہیں. جب بابا کو نظر نہیں آیا تو پھوپھی زینب نے ہاتھ تھاما اور خیموں سے باہر نکلے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے عباس کے لاشے پر بھی حسین کو آتے دیکھا، میں نے قاسم کے لاشے پر بھی حسین کو آتے دیکھا. سر پر ذرا ماتم کرے تاکہ میں پڑھ سکوں. عزاداروں حمید کہتا ہے لیکن اکبر کے لاشے پر حسین کا آنا عجیب تھا. 2 قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. جب غریب میں سکت ختم ہوئی، اب گالیوں کے بعد، اب ازانوں کے بعد اکبر کے سرانے پہنچا. وَوَضَعَ خَدَهُ عَلَى خَدِّهِ. غریب نے اپنے رخسار اکبر کے رخساروں پہ رکھ دیے اور ایک جملہ کہا یا اکبر دنیا بعد الافا. اب دنیا تاریخ ہو گئی. اللہ اکبر. آخری جملہ اب حسین کے لیے دنیا تاریخ ہو گئی. جب جناب حر کا بیٹا علی ابن حر زینے ذوالجنا سے زمین پر آئے تو سرحان حسین پہنچے.
جب حور نے کہا اے مولا مجھے اپنے بیٹے کا لاشا دو، غریب نے کہا کہاں ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، میں کہوں گا حور تجھے مبارک ہو، تجھے غریب نے لاشا اٹھانے نہیں دیا۔ اے کوئی اے کربلا میں اکبر کا لاشا اٹھائے، غریب نے خیموں کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے جوانوں جلدی آؤ مجھ سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جا۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے بھائیا، اے میرے ماجایا حسین، اے میرے پیاسے حسین، اے میرے مظلوم حسین، اے میرے اکبر کی موت کے ستائے حسین، تیری بہن حاضر ہے۔ اگر جناب زینب نے اپنے آپ کو اکبر پر گرایا، مولا حسین کو اکبر کا غم بھول گیا، زینب کا ہاتھ تھاما اور خیموں کی طرف لے گئے۔ اے زینب جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے باہر نہ نکلنا، میں کہوں گا مولا ابھی چادر بھی باقی ہے، آپ بھی زندہ ہے، عباس بھی زندہ ہے۔ زینب کا نکلنا گوارا نہیں ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ فوج اشیاء خیموں میں آئیں گے اور زینب کی چادر لے جائیں گے، یہ کوفے کہیں گے کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی ماتم حسین یا حسین۔ زمانہ اکبر تمہارا جانا